دوستو ایران سے بہت طرح کی خبریں آپ کو مل رہی ہوں گی جنگ کے تیار سے متعلق. ایک خبر آپ کو میں بالکل اس سے مختلف دینے جا رہا ہوں. جی ہاں, یہ خبر ہے ایران کی خواتین کے حوالے سے. ایران میں خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی باضابطہ اجازت مل گئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے شاید اس طرح سے اجازت نہیں تھی. دراصل گزشتہ قانون میں واضح طور پر خواتین کو موٹر سائیکل یا اسکوٹر چلانے سے منع نہیں کیا گیا تھا, لیکن عملی طور پر, یعنی قانون میں ریٹن کچھ اور تھا لیکن اس کے جو پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے, عملی طور پر حکام لائسنس جاری کرنے سے عموماً ایسا سمجھا جاتا ہے کہ انکار کر دیتے تھے. تو اس لیے اب جو ہے ایک باضابطہ اس بارے میں قانون آ گیا ہے کہ معاف کیجیے گا, ایران میں ایرانی خواتین وہ ٹو ویلرز یعنی چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا اسکوٹر وہ چلا سکتی ہیں. اس غیر واضح صورتحال کی وجہ سے, یعنی کہ اس سے پہلے کا جو قانون تھا کہ ریٹن میں تو کہیں منع نہیں تھا, لیکن عملی طور پہ کیا ہوتا تھا کہ خواتین کو لائسنس کا ایشو کیا جانا بہت محدود تھا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ کہیں بھی اگر حادثات ہوتے تھے تو حادثات کی صورت میں خواتین کو قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا, خواہ وہ خود متاثرہ فریق ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اگر حادثے میں خود اسی کو چوٹ آئی ہو یا اسی پر وہی اس حادثے سے متاثر ہوئی ہو, لیکن تب بھی ایک ٹینڈنسی تھی کہ اسے جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا, ایسا مانا جاتا ہے. تو ایران کی النا نیوز ایجنسی ایک ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے ٹریفک کوڈ کی وضاحت کے مقصد سے ایک قرارداد پر دستخط کیے ہیں, جس کی منظوری ایرانی کابینہ نے جنوری کے آخر میں دی تھی, یعنی جنوری ماہ کے آخر میں. اب اس نیوز رپورٹس کے حوالے سے اور بھی میں نے کئی آپ کو رپورٹس اس کے حوالے سے پہلے بھی دی ہے. تو اس کے مطابق کیا ہے کہ اب ایرانی خواتین وہ اس کی اہل ہی نہیں ہوں گی, بلکہ اب انہیں اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ انہیں لائسنس پہ اجرا کیا جائے گا, اور وہ چاہے اسکوٹی چلانا ہو یا ٹو ویلر چلانا ہو, اس کے لیے وہ ایک طرح سے انہیں سرکاری طور پر وہ آزاد ہیں. تو جو نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق یہ قرارداد ٹریفک پولیس کو پابند کرتی ہے کہ وہ خواتین درخواست گزاروں کو عملی تربیت فراہم کرے. یعنی کہ اگر کوئی اپلیکنٹ ہے, کسی نے اپلائی کیا ہے لائسنس کے لیے, تو ٹریفک کا محکمہ, ٹریفک پولیس وہ اس کا انتظام کرے کہ انہیں وہ ٹریننگ دے, ان کو سکھائے, ان کی ٹریننگ کو, ان کی تربیت کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ بھی لے, اور پولیس کی براہ راست نگرانی میں امتحان منعقد کرے, اور خواتین کو موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرے. یہ تبدیلی ایران بھر میں ہونے والے مظاہروں کی لہر کے بعد آئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو مظاہرے ایران بھر میں ہوئے تھے حالیہ دنوں میں, کئی موقعوں پر مظاہرے ہوئے ہیں, اور کئی بار یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ مظاہروں, حالانکہ بار بار جو ایران کے جو سربراہ ہیں یا جو ایران کے الگ ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان مظاہروں میں زیادہ تر جو ہے وہ سازشی مظاہرے ہیں, جو غیر ملکی طاقتیں ایران کے اندر سازشن جو ہے بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یہ آوازیں اٹھتی رہی بھی ہیں. تو جن کا آغاز جو وہاں پر مظاہرے ہوئے تھے, ان کا آغاز شروع میں معاشی شکایات سے ہوا تھا کہ اکنامیکل وہاں پر سچویشن کافی ڈاؤن ہو رہی تھی اور مہنگائی بڑھ گئی تھی, وہاں سے وہ اس کی شروعات ہوئی تھی. ایک تجارتی برادری سے یہ شروع ہوا تھا, پھر دھیرے دھیرے وہ کافی پھیل گیا تھا جو مظاہرہ ابھی ایران میں حالیہ ہوا تھا. لیکن پھر وہ ملک گیر حکومت مخالف مظاہروں میں تبدیل بھی ہو گئے. تہران نے اعتراف کیا, مانا کہ ان ہنگاموں کے دوران 3000 کے آس پاس, میں پوری تصدیق سے نمبر تو نہیں بتا سکتا, 3000 کے آس پاس, کچھ کم یا کچھ زیادہ موتیں ہوئی ہیں. اموات ہوئی ہیں, موتیں ہوئی ہیں. تاہم اس کا اصرار یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور راہگیر تھے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ملازمہ ہے, کئی طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہیں جو کسی پرائیویٹ فرم میں کام کرتی ہیں. ان کے مطابق ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ سے اسکوٹر استعمال کر رہی ہیں. ان کے لیے ٹریفک قوانین میں یہ تبدیلی بہت دیر سے آئی ہے, کیونکہ خواتین مہینوں سے موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں. انہوں نے AFP کو اور دیگر ایجنسیز کو, مقامی ایجنسیز کو, جو یا بین الاقوامی ایجنسیز ہیں, ان کو یہ بتایا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ یہی ہے. ان کا اشارہ حالیہ احتجاج اور ایران کے معاشی چیلنج کی طرف تھا. بہرحال لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ خواتین کو, جیسا میں نے پہلے بتایا کہ لکھت جو قواعد تھے یا قانون تھے اس کے مطابق مناہی نہیں تھی, لیکن عملی طور پر کیا ہوتا تھا کہ خواتین کو لائسنس کے اجرا میں کافی وقت لگ جاتا تھا, یا پھر انہیں بہت حد تک جو ایسا ہوتا تھا کہ انہیں اجرا لائسنس کا کیا ہی نہیں جاتا تھا. 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران میں خواتین کو کئی سماجی پابندیوں کا سامنا رہا ہے. اب اس کو آپ پابندی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ نیا سیٹ آف رولز یا نیا طرز عمل
جس میں لباس کے حوالے سے یا موٹر سائیکل چلانے کے حوالے سے، ٹو ویلر چلانے کے حوالے سے کئی طرح کی ایسی چیزیں تھیں. لیکن اب بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے خواتین کے لیے. عوامی مقامات پر پہلے اسکارف کو ڈھانپنا اور باپردہ یا ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا لازمی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کئی خواتین نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور گزشتہ چند مہینوں میں موٹر سائیکل سوار خواتین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے. تو اس میں تھوڑی تبدیلی ہے، اور جس طرح سے ابھی مصروفیات الگ الگ طرح سے بڑھ گئی ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں خواتین کی بھی، تو ویسے میں اس کا ویلکم کیا جانا چاہیے کہ اس خبر سے اور اس کوشش سے کہ خواتین بھی ایران میں ٹو ویلرز پہلے بھی قانون تھا لیکن اس پر اتنا عمل نہیں ہوتا تھا، اب وہ عمل کی حد تک انہیں اجازت ہے کہ وہ ٹو ویلر چاہے وہ اسکوٹی ہو یا بائک ہو وہ چلا سکتی ہیں. اس کے لیے جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ یا شعبہ ہے اس کو باضابطہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ٹرین کرے، ٹریننگ دے اپلیکنٹس کو، اور ان کے اپلیکیشنز کو لیا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ٹریننگ کے بعد ان کا امتحان لیا جائے اور ان کو لائسنس جاری کی جائے. تو یہ تمام تبدیلیاں ہیں اور ایرانی خواتین کے لیے اسے اچھا مانا جا رہا ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ جو حالیہ ابھی وہاں پر مظاہرے ہوئے تھے، بے شک اس میں مانا گیا تھا کئی حکام کی طرف سے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور کچھ اصلاحات لانی چاہیے. تو ان میں سے لگتا ہے کہ ان چیزوں پر جن کو ایرانی حکومت یا کا دھیان گیا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خواتین کو اجازت اس بات کی کلی طور پہ دی جائے کہ وہ ٹریننگ لے سکیں، ٹرینڈ ہو جائیں اور پھر وہ دوپہیہ گاڑیاں چلا سکیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم.